الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام جہان والوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہم کو اور آپ کو یوں ہی بے مطلب کا، بے مصرف کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم دوستو، آج کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، تو میں نے سوچا کہ آج ایک ایسی بات بیان کی جائے جس کے تعلق سے ہم لوگوں میں بڑی ہی کمیاں پائی جاتی ہیں. استقامت بھی کم پایا جاتا ہے، صبر بھی کم پایا جاتا ہے، اعتماد اور یقین بھی کم پایا جاتا ہے، اور ہمارا حسن ظن جو ہونا چاہیے، اچھی سوچ جو ہونی چاہیے، اس سوچ میں بھی خرابی اور گڑبڑی پائی جاتی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے جس ٹاپک کو، جس موضوع کو چنا، وہ یہ ہے کہ آزمائش میں مومن کا کردار. آزمائش میں مومن کا کردار. کیونکہ اس دنیا کے اندر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے مصائب میں لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری دشواریاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لوگ جھیلتے رہتے ہیں، ان دشواریوں اور پریشانیوں کو میں مبتلا رہتے ہیں. تو اس میں ہمارا رول، ہمارا رویہ، ہمارا انداز، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے چلیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہ دارالامتحان ہے، اور یہ بقا کی زندگی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. اس دنیا میں دارالقرار نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس دنیا سے ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے. تو یہ امتحان کی جگہ ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک کسان ہے، بوائی کرتا ہے، اس کے بعد اس میں جو گرمی کی شدت ہوتی ہے، دھوپ کی حدت ہوتی ہے، سب کو برداشت کرتا ہے، انتظار کرتا ہے. اس کے بعد اس کو اس بات کا امکان ہوتا ہے، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے کل جب میں پھل کاٹوں گا تو مجھے پھل ملے گا، جب میں کٹائی کروں گا تو پھل ملے گا. ایک مزدور ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، تو اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں یہ بات ہوتی ہے کہ شام ڈھلتے ہی مجھے اس کی اجرت ملے گی، مجھے مزدوری ملے گی. ظاہر سی بات ہے، محنت کرتا ہے، اپنے پسینوں کو نکالتا ہے. کتنی محنت کرتا ہے، نہ تو دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے. کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ایک مزدور کے سامنے، لیکن کتنی محنت کرتا ہے، فکر کے ساتھ لگا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے لگا رہتا ہے، شام ڈھلتے ہی مجھے مزدوری ملے گی، اس کا مجھے بدلہ ملے گا، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں مجھے پیسہ ملے گا، اور وہ پیسہ میرے لیے، میرے بچوں کے گھر چلانے کے لیے، میرے بچوں کے اخراجات کے لیے وہ پیسہ کام آئے گا. اس لیے اتنی اپنی انرجی کو کھپاتا ہے، لگاتا ہے، اتنی محنت، اتنی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح سے ایک انسان شریعت کے تعلق سے محنت کرتا ہے، اسلام میں رہتے ہوئے مسلمان مومن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دین پر چلتا ہے،
دین پر چلتے ہوئے اس کے سامنے مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور طرح طرح کے مصائب اس کے اوپر آتے ہیں، طرح طرح کی دشواریاں اس کے سامنے آتی ہیں، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، استقامت کا اظہار کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اور گلے اور شکوے نہیں کرتا ہے، ہائے وائے نہیں کرتا ہے، شکایتیں نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے پیدا کرنے والی ذات وہی ہے جو آسانی پیدا کرتی ہے، وہی ہے جو آزمائش میں ڈالتی ہے، وہی ہے جو امتحان لیتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارا امتحان نہ لے، اللہ رب العالمین ہم کو نہ آزمائے، تو ہمارے اندر جو بگاڑ ہے یہ بگاڑ اور بڑھتا چلا جائے گا، ہم پھر سدھرنے کا نام نہیں لیں گے، ہم پلٹنے کا اور لوٹنے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا اور وہاں سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش ہم نہیں کریں گے، ہم غفلت میں پڑے رہیں گے، زندگیاں ہماری گزر جائیں گی، پوری کی پوری زندگی ہماری گزر جائے گی، اور اسی غفلت میں ہماری زندگی گزرتی رہے گی، غفلت میں ہی ہماری پوری کی پوری زندگی گزر جائے گی، چلتی رہے گی میرے بھائیو۔ اس لیے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، جو جتنا دیندار ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے میاں؟ یہ کون سی بات ہے؟ جو جتنا دیندار ہو اتنا اس کو آزمایا جاتا ہے۔ ہاں، جتنا جیسا اس کا دین ہوگا، جتنا دین میں وہ مضبوط ہوگا، جتنے اس کے دین میں تقویت ہوگی، جتنا دین سے جتنا زیادہ جڑا ہوگا، اتنی ہی آزمائشیں اس کے اوپر ہوں گی، اتنا ہی اس کو آزمایا جائے گا، اتنی ہی مصیبتیں اس کے سامنے آئیں گی، اتنی ہی دشواریاں اس کے سامنے آئیں گی۔ اگر ان دشواریوں کو جھیلتا رہا، ان پریشانیوں کو جھیلتا رہا، اس آزمائش میں کامیاب ہوتا رہا، گلے شکوے نہیں کیا، اللہ کے تعلق سے اچھی سوچ بنا کر کے رکھا، تو میرے بھائیوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے، یعنی دنیا کے اندر اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ آزمائش میں کھرا اترتا ہے، مصیبت میں ہائے وائے نہیں کرتا ہے، مصیبت میں گلے شکوے نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھی سوچ بنا کر کے رکھتا ہے، اللہ کے تعلق سے بدگمانی نہیں رکھتا ہے، اللہ کے تعلق سے بدظن نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک صاف ستھرا انسان، گناہوں سے پاک صاف اس دنیا کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ قضا اور قدر پہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اور اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے ان تمام باتوں کو لکھ دیا کہ ہمارا یہ بندہ، یہ انسان، یہ دنیا کے اندر جائے گا، کیا کھائے گا، کب پیدا ہوگا، کتنی اس کی عمر ہوگی، کہاں اس کی شادی بیاہ اس کا کہاں ہوگا، اس کے رشتے کہاں ہوں گے، اور اس کے پاس کیا ہوگا، کتنے سر و سامان ہوں گے، سارا بیورا اللہ رب العالمین دنیا بنانے سے 1-2 مہینہ 1-2 سال نہیں، 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہماری قسمت میں جو چیزیں ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ ہم کو فلاں پریشانی آئے گی، فلاں پریشانی لاحق ہوگی، مصیبت ہمارے اوپر آئے گی، آزمائش میں ہم کو ڈالا جائے گا، تو اب میرے بھائیوں ہم کو گلے شکوے نہیں کرنے ہیں، ہم کو ہائے وائے نہیں کرنا ہے، ہم کو شکایتیں نہیں کرنی ہے، ہم کو اس پر صبر کرنا ہے، اس پر استقامت کے ساتھ اس پر ہم کو ڈٹ جانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں لکھ رکھا تھا کہ ہمیں فلاں بیماری ہوگی، ہمیں فلاں مصیبت ہمارے اوپر آئے گی، ہمارے ساتھ فلاں نقصان ہمارا ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دے گا، اللہ رب العالمین امتحان کے طور پر اس کو چھین بھی لے گا،
اللہ رب العالمین ہمیں مال دے گا، آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے مال کو ہم سے سلب بھی کر لے گا، چھین بھی لے گا، لے بھی لے گا، تو اب ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ فطرت تو یہ کہتی ہے، فطرت یہ ہے کہ ہم ہائے وائے کریں گے، فطرت یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کریں گے، فطرت یہ ہے کہ ہم شکایتیں کریں گے، لیکن میرے بھائیوں فطرت کے ساتھ صبر بتایا گیا ہے، استقامت بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین کے ذات پر یقین اور بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اسی طرح سے قدر اور قدر پہ اللہ رب العالمین نے جو لکھ رکھا ہے، میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس پر بھی مجھے ایمان لانا ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اب گلے اور شکوے کس بات کی، شکایتیں کس بات کی؟ مصیبتیں تو آئیں گی، اور اللہ رب العالمین نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اور کیا کہا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں دشواریاں ہی ہوتی ہیں، قید خانے میں آپ کے حساب سے آپ کے ساتھ نہیں پیش آیا جائے گا، ان کے جو اپنے رول ہوں گے، ان کا جو سسٹم ہوگا، ان کا جو نظام ہوگا، وہ جیسا چلتے ہوں گے ویسے چلیں گے۔ آپ کو بات گرا گزرے گی، آپ کو بات خراب لگے گی، آپ کو وہاں کا کھانا پسند نہیں آئے گا، آپ کو وہاں کا روٹین پسند نہیں آئے گا، آپ کا وہاں کا رہن سہن پسند نہیں آئے گا، وہاں کا سسٹم آپ کو پسند نہیں آئے گا، آپ کو نہیں بھائے گا، لیکن آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے، آپ کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ جیل میں تو دشواریاں ہونی ہے، ورنہ جیل کو جیل کیوں کہا گیا، آپ کو قید کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کچھ غلطی کی ہے، میں نے کچھ کوتاہی کی ہے، کہیں ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، کہیں پر ہم نے شریعت کو توڑا ہے، کہیں پر ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی دھجیاں اڑائی ہیں، کہیں ہم نے احکامات کے خلاف ورزی کی ہے، کہیں پر ہم نے اسلام کی مخالفت کی ہے، کہیں میں نے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کو آزمایا جاتا ہے، جیل میں آپ کو اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ فلاں کام کیا ہے، فلاں کو آپ نے مارا ہے، اس کی زمین کو آپ نے ہڑپ لیا ہے، فلاں کا آپ نے قتل کیا ہے، فلاں کا آپ نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس کی سزا میں آپ کو قید کر دیا گیا ہے کہ آپ قید ہیں۔ آسانی کہاں آ سکتی ہے؟ آسانی نہیں ہے وہاں جیل کے اندر، قید خانے کے اندر آسانی ہوتی تو آپ کو قید خانے میں کیوں رکھا جاتا اگر وہاں؟ اس لیے میرے بھائیوں الدنیا سجن المومن، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا جیل ہے، یہ دنیا جیل ہے، قید خانہ ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اب اس قید خانے میں رہتے ہوئے جو دشواریاں ہو رہی ہیں، جو دو پریشانیاں ہو رہی ہیں، ان پریشانیوں پہ ہم کو گلے شکوے نہیں کرنا ہے، ان پریشانیوں پر صبر کرنا ہے، استقامت برتنا ہے، مضبوطی کے ساتھ ہم کو اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اعتماد اور یقین بنا کر کے اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے۔ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فهو حسبہ، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فتوکلوا علی اللہ ان کنتم مؤمنین، جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کی ذات کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھی سوچ رکھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدظنی آتی ہے۔ کیا بدظنی آتی ہے؟ جہاں پر اچھی سوچ ہونا چاہیے، قدر اور قدر پر ایمان رکھنا چاہیے، وہاں بدظنی آتی ہے۔ میرے بھائی یہ گلے شکوے کرنا شروع کرتا ہے آدمی، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں ہمارے ہی ساتھ کیوں؟ دیندار لوگوں کے ہی ساتھ کیوں؟ یہ اچھے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ کیوں؟ یہ گنڈے ہیں، یہ موالی ہیں، یہ لفنگے ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ شرابی کبابی، یہ دنیا کے اندر شریعت کو پامال کرنے والے، شریعت کو توڑنے والے، شریعت کا
کی مخالفت کرنے والے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، میرے نبی کا مذاق اڑانے والے، ان کے ساتھ دشواریاں کیوں نہیں ہوتی؟ ان پر مصیبتیں کیوں نہیں آتی؟ ان پر آزمائشیں کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائی، میں نے بتایا جو جتنا دین میں مضبوط ہوتا ہے، جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے، جو جتنا دیندار ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو آزمایا جاتا ہے، اتنا ہی اس کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے کہ میرا بندہ کیا واقعی میں میری ذات پر یقین رکھتا ہے کہ نہیں، میری ذات پر توکل رکھتا ہے کہ نہیں، میری ذات پر اس کو بھروسہ ہے کہ نہیں؟ صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے، صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، اللہ رب العالمین غفار ہے، اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے، زبان سے کہتا ہے، کیا پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جب اس کے سامنے فراوانی ہوتی ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی دولت سے، کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین جب ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے دینے کے بعد تو صبر کرتا ہے، استقامت کے دامن کو پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا ہے؟ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ میرے بھائی، گلے شکوے کرنے سے آپ کو نقصان ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے تعلق سے بزدلی اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے اور مومن کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یوں ہی اللہ رب العالمین مصیبت اور پریشانی میں کسی کو مبتلا نہیں کرتا، آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ کیوں ڈالتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے، خشکی میں، تری میں، یہ کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے رویے کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے معاملات کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو فساد برپا ہوا ہے اور یہ جو گڑبڑی آئی ہے، یہ جو خرابی آئی ہے، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، ہماری وجوہات سے ہم نے جو کیا ہے وہی اسی کی سزا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، کیوں اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے، کیوں آزماتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین اپنے عذابات میں سے تھوڑا سا عذاب کا مزہ چکھانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو سزا دیتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ میرا بندہ لوٹ آئے، پلٹ آئے، اپنے آپ کو لوٹا لے، اپنے آپ کو وہاں سے بدل دے، اپنے آپ کو وہاں سے روک لے۔ اگر برائی کر رہا ہے تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے، کوئی گناہ کر رہا ہے ان گناہ سے اپنے آپ کو روک لے، غلط کام کر رہا ہے ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لے۔ اس لیے اللہ رب العالمین تھوڑا سا عذاب چکھاتا ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ میرا بندہ لوٹ آئے، تاکہ میرا بندہ لوٹ آئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کو اپنے عذابات میں سے تھوڑا سا مزہ چکھاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آزمائش میں اللہ رب العالمین، ہم نے کہا نہیں، اس کو آزماتا ہے جو جتنا دیندار ہوتا ہے، جو جتنا دیندار ہوتا ہے اتنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ آپ کو ہی آزمایا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے لوگوں کو اس طرح سے آزمایا گیا، مصیبت میں ڈال کر کے، بیماری میں مبتلا کر کے، وطن سے بے وطن کر کے، طرح طرح سے ان کو آزمایا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ گویا کہ انبیاء اکرام کو اس طرح سے آزمایا گیا، اس طرح سے مصیبت میں، پریشانی میں ڈالا گیا، اس طرح سے ہم کو اور آپ کو نہیں آزمایا جا رہا ہے، اس طرح سے ہم کو اور ہمارے آپ کے اوپر مصیبت نہیں ڈالی جا رہی ہے۔ بلال حبشی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کس طرح سے ان کو اسلام کی عوض میں، اسلام لانے کے بدلے میں ان کو کس طرح سے آزمایا گیا،
किस तरह से मुसीबत में डाला गया, मक्के के गलियों के अंदर उनको घसीटा गया, उनका हिस्सा, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको बुरा भला कहा गया। यासिर और अम्मार का वाक़या आपने सुना होगा, सहाबी रसूल हैं, इनको किस तरह से बांध दिया गया था, किस तरह से इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ तोड़ा गया था। सुमैया का वाक़या आपने सुना होगा, एक औरत थी लेकिन कितना मजबूत थी, उनको किस तरह से उनको आजमाया गया, उनको रस्सियों में बांध करके उनके दोनों पैरों में रस्सी बांध दी गई और इस तरफ एक ऊंट को, इस तरफ एक ऊंट को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। सुमैया के शर्मगाह में नेज़ा मारा गया सिर्फ इस्लाम के बदले में। उनको जिस तरह से खब्बाब बिन अरत को सूली पे चढ़ाया गया, किसी को धुआं दिया गया, किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को जो है किसी तरीके से आजमाया गया, किसी को वतन से बेवतन कर दिया गया, किसी के बच्चों को छीन लिया गया, किसी के घर वालों पर जुल्म सितम ढाया गया। अगर सहाबा की जिंदगी उठा करके देखेंगे, सहाबा के हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, अंबिया इकराम की जिंदगी को उठा करके देखेंगे तो इनकी जिंदगियों में दुश्वारियां और परेशानियां ही रही, इनके जिंदगियों में आजमाइशें ही मुसीबतें रही मेरे भाइयों। लेकिन कभी गिले शिकवे नहीं किया, कभी इन्होंने शिकायतें नहीं की, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से बदजनी नहीं रखा इन्होंने अपने जहन में, कभी बदजन नहीं हुए, कभी बदगुमानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से नहीं रखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि वो जानते थे बदगुमानी रखना, बदजनी रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से ये मुनाफिकीन की अलामत है, एक मुसलमान की निशानी नहीं है, ये मुसलमान की निशानी अलामत नहीं है, उन मुनाफिकीन की अलामत है। और मैंने बताया था मुनाफिक उसको कहते हैं जिसके दिल में कुछ होता है, जबान में कुछ होता है, कहता कुछ है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, दिमाग में कुछ चलता रहता है, जबान पर कुछ लाता रहता है। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो अपने अंदर निफाक पैदा करके रखते हैं। लेकिन वो मुनाफिकीन जो थे, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, जो सबसे जहन्नम के निचले तबके में रहेंगे, हम उन मुनाफिकीन की बात करते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से बदजनी रखते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से बदगुमानी रखते हैं, यानी उनका यकीन, उनका भरोसा, उनका इत्मीनान, उनका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात पर नहीं होता है। ज़बानी तौर पर तो दावा करते हैं, लेकिन ज़बानी तौर पर ज़ाहिरन तो इस बात का इजहार करते हैं कि हम शरीयत पर चलने वाले हैं, हम इस्लाम पर चलने वाले हैं, हम अंबिया को मानने वाले हैं, हम सहाबा के साथ रहने वाले हैं। लेकिन मेरे भाइयों, उनके दिल में खोट होता है, उनके दिल में गंदगी होती है, उनके दिल में कमजोरी पाई जाती है, उनका यकीन और एतमाद कमजोर होता है रब के ताल्लुक से। ये तो बदगुमानी, ये बदजनी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से मुनाफिकीन की अलामत और उनकी सिफत है। हम मुसलमानों की सिफत अलामत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा यकीन और हमारा भरोसा, हमारा इत्मीनान अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर इस तरह होना चाहिए कि पैदा करने वाली ज़ात वही है, बेटा बेटी देने वाली ज़ात वही है, खाना पीना देने वाली ज़ात वही है, औलाद देने वाली ज़ात वही है, जिंदगी देने वाली ज़ात वही है, मौत देने वाली ज़ात वही है, बीमारी देने वाली ज़ात वही है, शिफा देने वाली ज़ात वही है, माल देने वाली ज़ात वही है, छीनने वाली ज़ात वही है। सब कुछ, सारे मुआमलात को करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो हम गिले शिकवे किस बात की करें, बदगुमानी हम कैसी रखें, क्यों रखें मेरे भाइयों? क्यों हम इस बात को जब जानते हैं कि वो रब है और उस रब के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, अला कुल्ल शैइन कदीर है, तमाम जहान पर वो कुदरत रखता है, उसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, हवा पानी, ये चरिंद परिंद इंसान, दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई है। तो हम उस रब पर यकीन न रखते हुए उस रब के ताल्लुक से हम बदगुमानी रखें, तो ये सोच, ये फिक्र हमारी नहीं है, ये दूसरों की है। ये सोच और फिक्र हमारे अंदर कमजोरी पैदा करती है, हमारे यकीन को कमजोर करती है, हमारे भरोसे को कमजोर करती है, हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से जो हमारा तवक्कुल होना चाहिए उसको कमजोर बनाती है मेरे भाइयों। इसलिए मुसीबत और परेशानी आए, आजमाइश में आपको मुतला किया जाए, छोटी मुसीबत हो, बड़ी मुसीबत हो, किसी तरह की कोई मुसीबत हो, हमेशा इस बात पर यकीन रखें, इस
بات پر بھروسہ رکھیں کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ رب کی مرضی سے آئی ہے، اور یہ مصیبت ٹلے گی تو رب کے مرضی سے ہی ٹلے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہم کو مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے، نہ تو ہماری مصیبت کو ٹال سکتی ہے۔ ہمارا یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، اور اگر یہ یقین اور یہ بھروسہ اور یہ اعتماد ہمارا ہو جائے تو ہمارے سامنے جو دشواریاں ہیں، ہمارے سامنے جو پریشانیاں ہیں، آج مسائل میں جو ہم گھرے ہوئے ہیں، یہ مسائل دور ہو جائیں گے، یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، دشواریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بارش کا نہ ہونا، بارش کا روک دینا، ایک مصیبت میں یہ بھی مصیبت ہے کہ اللہ رب العالمین بارش کو روک دے گا، بارش کو روک دے گا، اور دشواریاں ہوگی، پریشانیاں ہوگی، اناج نہیں ہوگا، کھانا نہیں ملے گا، بھوک سے لوگ مر جائیں گے، پانی نہیں اللہ رب العالمین برسائے گا، تو پانی کی دشواری ہوگی، قحط سالی پڑ جائے گی، ہم کو پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا، کتنے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ رب العالمین آزما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کر کر کے اس زمین کو سیاہ کر دیا ہے، ہم نے اس زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، ہم نے رب کو اتنا ناراض کیا ہے، وہ خوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں، اتنا رب ناراض ہو چکا ہے۔ بارش کو روک دیا، بارش کو روکے گا تو پریشانی ہوگی۔ پانی رحمت ہے، اگر یہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہی پانی ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اندر کس طرح سے مصیبت آئی ہے، کتنا بڑا سیلاب آیا ہے، پوری ہستیاں مٹ گئی، پورے محلے بہ گئے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا کوئی گھر دوار تھا ہی نہیں۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر بارش کی کمی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے گناہ کر کر کے زمین کو بھرا ہے، ہم نے فساد اس زمین پر کیا ہے، ہم نے رب کو ناراض کیا ہے، ہم نے شریعت کو توڑا ہے، ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ اگر دیکھا جائے، ہمارا معاملہ دیکھا جائے، ہماری زندگی بسر کرنے کا طریقہ دیکھا جائے تو میرے بھائیوں، شریعت کے مخالفت میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے، نبی کے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے ہماری زندگی کٹ رہی ہے۔ اس بات کو ہم کو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس بات میں سچائی ہے کہ ہم نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، ہم شریعت کا دم بھرتے ہیں، ہم سنت کا دم بھرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں عملی جامہ پہنانے کی بات آتی ہے تو ہم مسلمان کوسوں دور نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جانے والا مسلمان ہی نہیں ہے، وہ یہ اس عمل میں مبتلا ہونے والا مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کلمہ گو، یہ کلمہ پڑھنے والا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، ایسے جرائم کر رہا ہے، ایسے گناہ کر رب میں مبتلا ہو رہا ہے کہ دیکھنے سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن میرے بھائیوں یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے نا؟ ہے نا؟ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل ہیں کہ نہیں ہے نا میرے بھائی؟ ہے، شریعت سے پر پامالی ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت سے دوری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دین اسلام سے دور ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم نمازوں سے دور ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم حرام اور حلال کے اندر تمیز کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں، ہماری زبان پر بات پر جھوٹ آتا ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، کون مسلمان بچ رہا ہے؟ دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں کہ نہیں توڑ رہے ہیں؟ آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ مصیبت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ کبھی اللہ رب العالمین اسی پانی کے رحمت کو زحمت بنا دیتا ہے، سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے کبھی طوفان آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کبھی جسمانی طور پر مصیبتیں آتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اب وہ بندہ ہائے وائے کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، ہم کو ہی دشواری کیوں، ہم کو ہی بیماری کیوں، ہم سے ہی اللہ رب العالمین پتہ نہیں کیوں ناراض ہے، ہمارے سامنے ہی اتنی پریشانیاں کیوں، ہمارے ہی گھروں میں کیوں
بیماریاں. میرے بھائی گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس رب کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاؤ, تہجد کے اٹھ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو. اللہ میرے گناہوں کے سبب تو مجھے بیماری نہیں ملی, اللہ میرے گناہوں کی مجھے سزا تو نہیں مل رہی ہے, اللہ معصیت کے کام کرا ہے پوری زندگی میں نے, اس کی وجہ سے اللہ تو مجھے آزما تو نہیں رہا ہے. اٹھو اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاؤ اور رو آنسوؤں کو گراؤ. دیکھو رب تمہاری بیماری کو دور کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا ہے, کر دے گا. یقین تو رکھو, بھروسہ تو رکھو اور شریعت کے مطابق زندگی تو گزارو, رب کی مرضی کے مطابق زندگی تو گزارو. اپنی مرضی کو چھوڑو, اپنی مرضی کب تک چلاتے رہو گے؟ اپنی مرضی چلاتے رہو گے, رب کی آزمائشیں آتی رہیں گی, مصیبتیں آتی رہیں گی, مصائب آتے رہیں گے, رب کے طرف سے بھی آتے رہیں گے اور حکومت کے طرف سے بھی آتے رہیں گے. طرح طرح سے ہم کو آزمایا جائے گا, آزمایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے شریعت کو بہت کمتر سمجھا ہے. ہم نے اسلام کو بہت معمولی سمجھ لیا, ہم نے قرآن کو بہت معمولی سمجھ لیا. ہماری گائیڈ لائن تھی, ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین کتاب ہم کو ملی تھی. نبی کی جو کردار, نبی کی جو سنت, نبی کی جو شریعت ہمیں ملی, جو اسوہ ملا, جو نمونہ ملا, جو آپ کا سسٹم ملا, وہ اس کو ہم نے پسند نہیں کیا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا. غیروں کے کلچر ہمیں پسند آیا, غیروں کا سسٹم ہمیں پسند آیا, غیروں کی زندگی ہمیں پسند آئی, غیروں کا کھان پین ہمیں پسند آیا, غیروں کا رہن سہن پسند آیا. اگر نہیں پسند آیا تو شریعت پسند نہیں آئی, نہیں طریقہ پسند آیا تو میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا, میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا, اسی لیے مصیبت آئی. غیروں کا طریقہ پسند آیا اسی لیے مصیبت آئی, اور ابھی اور بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی, اور بڑے بڑے آزمائش میں ڈالا جائے گا, اور پریشانیوں میں ڈالا جائے گا. ہم کس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, زندگی بسر ہو رہی ہے. انتظار کرو, رب کے عذاب کا انتظار کرو, رب کے ساتھ نافرمانی کر کر کے رب کے عذاب کا انتظار کرو, اور اسی طرح سے سرکار کے بھی سرکشی کا بھی انتظار کرو, سرکار کے طرف سے لائے ہوئے قوانین کا بھی انتظار کرو. یہ رب کی طرف سے سب کچھ ہے, رب کی طرف سے سب کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال. وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال, ہمارا رویہ, ہمارے معاملات, ہمارے دین سے دوری, نبی کی سنت کا مذاق اڑا کے زندگیوں کا گزارنا. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں. یہ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی, ہم نے بتایا نہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہمارے اپنے ہاتھ کے کرتوت, ہماری وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو